ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دور دراز سے تشریف فرمائے مہمانان اعزام، آج اس بدمساعد میں جس موضوع کے تحت کچھ بولنے کی جسارت کر رہی ہوں وہ ہے علم کی اہمیت اور اس کی ضرورت. امید کرتی ہوں کہ آپ میری باتوں کے باور قلب سماعت فرما کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. محترم حضرات، علم کی اہمیت اور ضرورت ایک طے شدہ حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے. بے شک علم نور ہے، علم روشنی ہے، علم انسان کو عقل سکھاتا ہے اور علم حصہ میں شعور و لیاقت کو جنم دیتا ہے. اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوقات پر فوقیت دی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سورۃ البقرہ آیت نمبر 31. علم کے ذریعے آدمی ایمان و یقین کی دنیا آباد کرتا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، بروں کو اچھا، دشمن کو دوست، بیگانوں کو اپنا اور دنیا میں امن و امان کی فضا پیدا کرتا ہے. تعلیم ہر انسان چاہے وہ امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت کی بنیادی ضرورت میں سے ایک یہ ہے. یہ انسان کا حق ہے جو کوئی اسے چھین نہیں سکتا. اگر دیکھا جائے تو انسان و حیوان میں فرق تعلیم ہی کی بدولت ہے. تعلیم کسی بھی معاشرے کی ترقی کی ضامن ہے. یہی تعلیم قوموں کی ترقی و زوال کی سبب بنتی ہے. علم حاصل کرنے کا مطلب صرف اسکول، کالج، یونیورسٹی سے کوئی ڈگری لینا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمیز و تہذیب سیکھنا بھی شامل ہے تاکہ انسان اپنے معاشرتی روایت و اقتدار کا خیال رکھ سکے. علم وہ زیور ہے جو انسان کا کردار سنوارتا ہے. دنیا میں اگر ہر چیز کو دیکھی جائے تو بانٹنے پر گھٹتی ہے، مگر علم ایک ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے گھٹتی نہیں بلکہ اور بڑھ جاتی ہے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، علم وہ دولت ہے جو کبھی لوٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو کبھی لوٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. محترم حضرات، انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ علم کی وجہ سے دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اللہ تعالیٰ تم میں سے مومنوں اور اہل علم کو ایمان کے ساتھ ساتھ علم کے ذریعے سے ان کے درجات کو بلند کر دیا ہے. علم کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ آپ اس پر بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی تھی وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم تھی. حالانکہ اس وقت آدمی میں ہر قسم کی خرافات و برائیاں موجود تھی، مثلا قتل و غارت گیری، زناکاری و عیاشی، شراب نوشی و جوابازی، رشوت خوری و قمار بازی، عورتوں پر ظلم تشدد کے پہاڑ توڑنا، بچوں کو زندہ درگور کر دینا اور نہ جانے کون کون سی برائیاں اس پر عائد تھی. لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں کی سد باب کے لیے قرآن آیت نازل نہیں کی، بلکہ ان چیزوں کے اصل بنیاد کو قلم کرنے کے لیے قرآن مجید میں علم ہی کے متعلق نازل فرمائے. کیونکہ علم ہی کے ذریعے انسان اچھائی و برائی، صحیح و قبیح، حلال و حرام کے درمیان تمیز کر سکتا ہے. علم کی اہمیت کے متعلق اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ محترم سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص طلب علم کے لیے کوئی راہ چلتا ہے تو گویا وہ جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. ارشاد نبی بھی ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، رواه مسلم. جو شخص علم کی تلاش اور جستجو کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. میرے عزیز بہنوں، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، کیونکہ بغیر علم کے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کا حق ادا نہیں کر سکتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اور کیوں نہ ہو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں ایک باب علم کے متعلق ایک باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل. یعنی کسی چیز کو کہنے یا اس پر عمل کرنے سے پہلے علم کا سیکھنا ضروری ہے. یہ ہے علم کی اہمیت و فضیلت. یہی نہیں بلکہ فرشتے طالب علم کے لیے اپنا پر بچھا دیتے ہیں. آسمان و زمین کی ساری مخلوقات علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے. سوراخ میں رہنے والی چیٹی اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے. شاعر کا کہنا ہے زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے. زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے. زندگی سوز جگر ہے، علم ہے سوز دماغ. افسوس صد افسوس کہ آج ہمارے سوسائٹی و سماج میں علم کی اہمیت کو نظر انداز کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت
Oh